صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 500 پر المعجم الکبیر حدیث نمبر 3574 کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیدنا حبان بن منقذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی دعا کا تہائی حصہ آپ پر درود خوانی کے لیے خاص کر دوں؟ فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ عرض کی اگر 2/3 حصہ درود پاک کے لیے وقف کر دوں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی اگر پورا وقت آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں تو؟ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر تو اللہ تعالیٰ تیری دینی دنیاوی ہر پریشانی میں تجھے کفایت کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان قصیدہ نور میں حاضری ہے، ماہ نور کی بہاریں ہیں۔ اشعار پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے سے پہلے آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر نیک عمل سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مباح کام اچھی نیت سے ثواب ہو جاتا ہے، اور اچھے کام میں جتنی زیادہ اچھی اچھی نیتیں کریں گے جو ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کہتے ہیں جیسے نیت ویسی مراد۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں اگر دل میں کھوٹ ہے تو مقدر میں چوٹ ہے، نیت درست نہیں تو پھر چوٹ ہی لگنی ہے، نقصان ہی ہونا ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ اول تا آخر سلسلے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے۔ کس نیت سے؟ رضا الہی کی نیت سے۔ کس نیت سے؟ ثواب کے لیے۔ موقع کی مناسبت سے درود شریف پڑھیں گے، استغفار کہیں گے، رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، عز و جل کہیں گے، رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے، نگاہیں جھکانے کی مشق کرنے کی خاطر نگاہیں جھکائے بیٹھیں گے، ممکن ہوا تو اشعار ساتھ مل کر بھی پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعلی حضرت قصیدہ نور میں لکھتے ہیں، کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا، کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا، مانگتا پھرتا ہے آنکھیں، مانگتا پھرتا
ہے آنکھیں ہر نگینا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پردہ فرمایا تو اندھیرا سا چھا گیا گویا، اور گویا کہ قیامت ٹوٹ پڑی، اور ہر نگینا نور کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ ہر صحابی آقا کی تلاش میں تھا۔ سیداتنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ صبر کرنے والوں کے سرداروں کی بھی ماں ہیں، جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں پکار اٹھی، جس کا خلاصہ ہے مجھ پر ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، اگر دنوں پر نازل ہوتی تو دن رات ہو جاتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کی محبت ایسی تھی، خاتون جنت تو 6 ماہ زندہ رہیں، اور وفات مصطفیٰ کے غم میں آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیرت مصطفیٰ میرے ہاتھ میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات شریف کے بارے میں اس میں لکھا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور اس کی تفصیل کچھ لکھی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے معلوم تھا، آپ نے آخری حج کے موقع پر لوگوں کو فرما دیا تھا شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں گا۔ آپ نے پہلے سے غیب کی خبر ارشاد فرما دی تھی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پردہ فرمایا تو صحابہ کو کتنا صدمہ ہوا، جتنی محبت تھی اتنا صدمہ ہوا، اور محبت کتنی تھی کون بیان کر سکتا ہے، کون ناپ سکتا ہے، کون پیمائش کر سکتا ہے۔ اہل مدینہ کا کیا حال تھا، اللہ اکبر۔ وہ شمع نبوت کے پروانے جو چند دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے، دل بے قرار، آنکھیں اشکبار ہو جاتی، ان کا کیا حال ہوا، اللہ اکبر۔ جلیل القدر صحابہ بلا مبالغہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، عقلیں گم ہو گئیں، آوازیں بند ہو گئیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا، ادھر ادھر بھاگتے پھرتے تھے، مگر کسی سے نہ کچھ کہتے نہ سننے کی طاقت تھی۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رنج و ملال میں نڈھال ہو کر بیٹھ گئے، ان میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ فراق مصطفیٰ میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر ایسا دھچکا لگا کہ وہ صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی، آپ نے تلوار کھینچ لی اور برہنہ تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، کہتے تھے اگر کسی نے کہا نا رسول اللہ کی وفات ہو گئی میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وفات کے بعد حضرت عمر اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا بہت ہی سخت غشی طاری ہو گئی ہے۔ جب وہ وہاں سے چلنے لگے حضرت مغیرہ نے کہا اے عمر تمہیں کچھ خبر بھی نہیں ہے، آقا پردہ فرما چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ کر بولے مغیرہ تم جھوٹے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک دنیا سے پردہ نہیں فرمائیں گے جب تک دنیا سے ایک ایک منافق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی صحابہ کرام کا وہ لکھا ہوا حال۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے پر بس گویا کہ بس اندھیرا چھا گیا تھا، اور مانگتا پھرتا ہے آنکھیں ہر نگینہ نور کا، بس ہر طرف یہ صحابہ کرام آقا کو تلاش کرتے پھرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب کہاں وہ تابشیں کیسا وہ تڑکا نور کا، اب وہ روشنیاں کہاں، آقا نے پردہ فرما لیا، اب وہ روشنیاں کہاں، وہ تڑکا کہاں، وہ روشنی کہاں۔ تڑکا جب صبح صادق طلوع ہوتی نا تو پھٹتی، اس کو تڑکا کہتے ہیں۔ مہر نے چھپ کر کیا، مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو اب وہ
نور کی صبح کہاں، وہ آفتاب آسمان نبوت کے پردہ فرماتے روضہ انور میں چلا گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری جلووں سے کائنات محروم ہو گئی، اندھیرا سا چھا گیا۔ اللہ اکبر۔ دھندل کا آفتاب کے غروب ہونے کے بعد جو سیاہی پھیلتی اس کو کہتے ہیں۔ آسمان نبوت کے سورج نے غروب کیا، دنیا سے پردہ فرمایا تو اندھیرا چھا گیا۔ اعلیٰ حضرت اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے پر جو کیفیات تھیں اس کو اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں اپنے عشق بھرے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآۃ شرح مشکات کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 60 پر لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہ دیکھی، گویا سورج آپ کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ ان کے آقا سے محبت ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھنا اعلیٰ عبادت ہے، جیسے قرآن پاک کا دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن کو دیکھنے سے چہرہ انور دیکھنا اعلیٰ اور افضل عبادت ہے کہ قرآن کو دیکھنے سے مسلمان صحابی نہیں بنتا اور آقا کو دیکھنے سے مسلمان صحابی بن جاتا ہے۔ ان کا چہرہ صحابی بنائے، ان کا تصور عارف بنائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کی محبت کا تو کیا کیا بیان کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام کی کیا کیفیات تھیں، صحابہ کرام کا عشق رسول، یہ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 239 پر بھی کچھ اس کی تفصیل لکھی ہوئی کہ صحابہ کرام پر عجیب و غم کا عالم طاری تھا، اور صحابہ کرام نے فراق رسول میں جو کلمات کہے وہ لکھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم کا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی وہ عشق بھرے جذبات اس میں لکھے ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت صرف انسانوں نے کی، آپ سے محبت تو سبحان اللہ جنات بھی کرتے ہیں، آپ سے محبت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، آپ سے محبت تو چرند پرند درند اور جمادات اور پتھر بھی کرتے ہیں۔ آقا کی کیا شان ہے، فرمایا نا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کی اونٹنی اور دراز گوش یعنی گدھا، اس نے فراق رسول میں بے قرار ہو کر جان دے دی۔ وہ گدھے نے کیا کیا کہ اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اب شریعت تو انسانوں پر نہ خودکشی کرنے پر پابندی، یہ تو جانور تھا، اور اونٹنی ایسی دیدار مصطفیٰ کے بغیر بے قرار ہوئی کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ مدارج النبوت میں لکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو انسان کیا جانوروں پر بھی غم طاری تھا، تو اعلیٰ حضرت نے اسی کو اس میں وہ لکھا ہے کہ اب وہ تابشیں نہیں، اب وہ روشنیاں نہیں ہیں، وہ آسمان نبوت کے سورج نے تو پردہ فرما لیا، اب سیاہی چھا گئی ہر طرف۔ آگے لکھتے ہیں تم مقابل تھے تو پہرو چاند بڑھتا نور کا، تم مقابل تھے تو پہرو چاند بڑھتا نور کا، تم سے چھٹ کر منہ نکل، تم سے چھٹ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ سراج منیر ہیں، وہ سراجم منیرا، قرآن نے کہا
تو آپ کا رخ انور سامنے ہوتا تو چاند کی روشنی بھی اپنے عروج پر ہوتی بلکہ دن بدن بڑھتی رہتی، اور آپ سے جدا ہوتے ہی چاند کا جو نور ہے وہ بھی اس کا بھی منہ ذرا سا نکل آ گیا، اس میں بھی چمک دمک وہ نہ رہی۔ اللہ اکبر، نور کی آمد، حضور کی آمد، اور نور کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، طه کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ مرحبا فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0322492138 اور 03012612 پر SMS یا فیڈ بیک @مدنی چینل.tv پر میل کر سکتے ہیں۔